یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام کے ساتھ امام حسین کی کوئی تنازع، کوئی لڑائی، کوئی فساد، کوئی اناد، کوئی نفرت نہیں تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صحابہ کیسی محبت کرتے تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ بن کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پہ بیٹھنے لگے۔ صحابہ نے زور دیا، ابوبکر ہمیں خطبہ دو، ہمیں بیان سناؤ، ہمارے سامنے واز کرو۔ ابوبکر صدیق کافی دیر کے بعد مان کے منبر رسول پہ بیٹھ گیا اور فرمایا کہ صحابہ میں اس وقت تک بیان نہیں کروں گا جب تک دونوں جنت کے پھولوں کو میرے سامنے نہ لائے جائے، جب تک دونوں نواسوں کو میرے سامنے لائے جائے۔ حضرت حسن اور حسین کو بلایا گیا، حضرت حسن کو ادھر بٹھایا، حضرت حسین کو اپنی بائیں جانب بٹھایا اور فرمایا کہ میرے صحابہ، میں نے اس نبی اسلام کی سنت کو زندہ کیا ہے کہ نبی اسلام کے سامنے جب حسن اور حسین آیا کرتے تھے، نبی اسلام اپنے دائیں اور بائیں حضرت حسن اور حسین کو بٹھایا کرتے تھے۔ میں نے بھی نبی اسلام کی وہ سنت کو زندہ کرنے کے لیے حسن اور حسین کو اپنے دائیں اور بائیں بٹھایا۔ یہ ہے صحابہ کرام کی محبت۔ اور وہاں پہ امی عائشہ کے بارے میں، حضرت صدیق اکبر کے بارے میں، خلفائے راشدین کے بارے میں ہم سنتے ہیں انہوں نے ایسا کیا، ایسا، یہ کبھی ذہن میں نہ لے کے آنا۔ کسی صحابی کا آپس میں کوئی تنازع نہیں تھا، کوئی نفرت نہیں تھی۔ اس لیے ہم مسلمان ہیں، سارے صحابہ کے مقام اور مرتبے کو ہم برابر سمجھتے ہیں کہ سارے صحابہ کا مقام اور مرتبہ۔ اسی طرح جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اندر تشریف فرمائے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ آ کے بیٹھ گئے۔ اتنی دیر میں آتے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ میں عبداللہ کو باہر بیٹھے دیکھا، خود بھی باہر چوکھٹ کے اوپر بیٹھ گئے۔ فرمایا کہ عبداللہ کیسے بیٹھے ہو؟ فرمایا میرے ابا نے کہا ابھی اندر آنے کی اجازت کوئی نہیں۔ میں کہ پھر میں تو اس کا بیٹا، عمر کا بیٹا ہے، اور میں تو علی کا بیٹا ہوں، مجھے پتہ نہیں کیوں نہ اجازت کوئی نہیں ملے گی۔ دونوں وہیں پہ بیٹھ گئے۔ کچھ دیر کے بعد امام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو بلایا۔ امام حسین بھی اندر ساتھ چلے گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ عمر بن خطاب کھڑے ہو گئے۔ یہ دیکھو محبت آپس میں صحابہ کی، ہاں صحابہ کی محبت سنو، ان کے آپس میں محبت کے ساتھ ہم بھی صحابہ سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ عمر بن خطاب فرمانے لگے امام حسین آپ کب سے باہر بیٹھے ہو؟ فرمایا جب سے آپ کے بیٹے عبداللہ باہر بیٹھے ہیں۔ فرمایا اے امام حسین یہ تو میں نے اپنے بیٹے کے لیے اصول بنایا ہے، امام حسین کے لیے کوئی بھی اصول نہیں ہے، بغیر اجازت کے اندر آ جایا کرو۔ یہ تو اپنے بیٹے کے لیے میں نے اصول بنایا، امام حسین تیری عصمت تیرا مقام ہے کہ تو بغیر اجازت کے ہمارے گھر میں آ جایا کر۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر یہی بیٹے امام حسین کے ساتھ تھوڑی سی تلخ کلامی ہوئی، آپس میں بات چیت ہوگی۔ امام حسین فرمانے لگے چل چل ساڑھے نانے کا نوکر ہے، ساڑھے نانے کا نوکر ہے اور غلام کا بیٹا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں کہ امام حسین فرماتے ہیں تو ہمارے غلام کے، ہمارے نانا کے غلام کا بیٹا ہے۔ ابھی یہ بھی بھاگتے ہوئے گئے، امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور ہے، بیٹا بھاگتا ہوا گیا۔ فرمایا ابا جی وہ حسن اور حسین کے ساتھ میری طرف کلامی ہوئی جائے اور انہوں نے مجھے کہا تو یہاں سے چلا جا آرام سے، تو ہمارے نانا کے غلام کا بیٹا ہے۔ عمر بن خطاب جوش کے اندر کھڑے ہو گئے۔ تو میں کہ بیٹا بھاگ کے جاؤ جلدی، ابھی حسین کو کہو یہ پرچی پہ لکھ کے دو۔ کیا کرو بھائی؟ پرچی پہ لکھ کے دو۔ عبداللہ بن عمر نے کاغذ پینسل پکڑا جو بھی تھا، فوراً امام حسین کے پاس پہنچا اور فرمایا کہ حسین آپ نے جو بات کہی ہے میرے ابا کہہ رہے اس کو لکھ کے دو۔ انہوں نے فوراً لکھ دیا۔ میں بھی لو اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے بیٹو ادھر آؤ۔ گھر والوں کو سب کو اپنے پاس بلا لیا اور فرمایا کہ یاد رکھنا جب میں دنیا سے جاؤں، میرے جسم سے روح نکلے، جب میرا وقت پورا ہو جائے تو اس پرچی کو میرے کفن کے اندر رکھ دینا۔ اللہ مجھ سے سوال کرے گا عمر تو دنیا کے اندر کیا کر کے آیا، عمر تو نے دنیا کے اندر کیا کچھ کیا؟ میں پرچی دکھاؤں گا، یا اللہ میرے پاس تو پرچی ہے، سرٹیفکیٹ ہے، میں تو محمد کا غلام بن کے آیا ہوں۔ فرمایا کہ میری بخشش کے لیے، عمر کی بخشش کے لیے امام حسین کی پرچی ہی کافی ہو جائے۔ یہ ہے امام حسین کا مقام اور مرتبہ۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھو آپس کی محبت، الفت دیکھو ان کے صحابہ اکرام کی۔ صحابہ
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے مقام اور مرتبہ بیان فرمایا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کسی طرح ان کے مقام اور مرتبے ایک مرتبہ امام حسن اور حسین رضی اللہ علیہ گھر سے تشریف لائے مسجد نبوی کے اندر. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف فرما. امام حسن کو دیکھا, امام حسین کو دیکھا, میں دونوں لگتے جگر آ رہے ہیں, دونوں نواز رسول آ رہے ہیں, جنت کے پھول آ رہے ہیں, میں جوانوں کے سردار آ رہے ہیں. میں امام حسن اور امام حسین کو دیکھ کے منبر سے نیچے اتر گئے. فرمایا میرے صحابہ چند منٹ میرا انتظار کر لینا. میں دونوں اپنے نوازوں کو اٹھایا, ایک کو دائیں جانب سینے سے لگایا, دوسرے کو دائیں جانب سینے سے لگایا, بائیں جانب سینے سے لگا کے دونوں کے سر کو بوسہ دے رہے ہیں. میں ریحاء الجنہ, میں یہ کیا چیز ہے صحابہ تم سمجھتے ہو؟ میں نے امام حسن امام حسین کے سر کو بوسہ کیوں دیا, ان کے سر کو میں نے کیوں چوم لیا؟ میں ہمیں تو نہیں پتا, اللہ کے رسول ہمیں بتا دیجئے. تو میں اے میرے صحابہ, یہ جو میرے دونوں نواسے ان کے سروں سے جنت کی خوشبو آتی ہے, ان کے سروں سے جنت کی خوشبو آتی ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی کسی کا جنازہ پڑھ کے واپس آ رہے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے بڑے پیارے صحابی ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کتنے بڑے صحابی ہیں, اپنا گھر بار چھوڑ کر نبی اسلام کے مدرسے کے اندر آگے بیٹھ گئے. کبھی کوئی کھانا دے جاتا کھا لیا کرتے ہیں. بڑے دبلے پتلے کمزور سے صحابی ہیں, نبی سے بے حد عشق کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں. میں صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کو دیکھتے, امام حسین جنازہ پڑھ کے پیدل واپس آ رہے ہیں. ان کے پاؤں پہ, ان کے جوتوں پہ زردوں غبار پڑ گیا. امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیار کرتے, اتنے محبت کرتے امام حسین سے, ان کے مقام اور مرتبے کو جو پہچانتے ہیں, ان کا ادب احترام کرتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کندھے سے چادر کو اتارا, ان کے پاؤں کو صاف کرنا شروع کر دیا. امام حسین کے پاؤں کو صاف کرنا شروع کر دیا, ان کے جوتوں کو صاف کرنا شروع کر دیا. امام حسین ابو ہریرہ کو اٹھاتے ہیں, چچا جی اے کی کرتے پہ ہو, چچا جان یہ آپ کیا کر رہے ہو, آپ اٹھ جائیے, آپ تو ہمارے بڑے ہیں, آپ کو تو بزرگ آدمی ہے. میں امام حسین آپ کو کوئی نہیں پتا, ہم نے آپ کے نانا سے سن رکھا ہے, ہم نے پیارے حبیب سے سن رکھا ہے, محمد خضر خضرہ والا سن رکھا ہے, اہم نقی لخت جگر سے ہم نے سن رکھا ہے, عبد المطلب کے پوتے سے ہم نے سن رکھا ہے, دونوں جہانوں کے سردار سے ہم نے سن رکھا ہے. امام حسین فرماتے ہیں میرے پیارے چچا آپ نے کیا سنا؟ فرمایا کہ ہم نے یہ سنا, یا اللہ جو حسین سے محبت کرتا ہے, یا اللہ تو بھی اس سے محبت کر, میں کالے کملی والا اس سے محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ. یہ مقام اور مرتبہ ہمیں بیان کیا جا رہا ہے. اس لیے امام حسین اور صحابہ اکرام کا آپس میں جوڑ ہے, اتفاق ہے. ہم اس کالے دین والے کے پیچھے نہ لگیں, ہم ان کی باتوں میں نہ آئیں کہ محرم میں چند دن اپنے آپ کو حسینی کہلوا کے اور مسلمانوں کے اندر فرقہ بازی کرائیں. نہیں.